الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ بعض اوقات بھلے آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، بھلے آپ پروفیشنل لائف میں ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کام کے دوران یا سیکھنے کے دوران ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم غلط فیلڈ میں آ گئے ہیں یا ہمارے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ کو میں تھوڑی سی موٹیویشن دوں گا کہ آپ اپنی سوچ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنی باقاعدہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ سناؤں گا اور اسی شخص سے ہم انشاءاللہ جو ایک پازیٹیو پوائنٹ نکالیں گے، اس سے ہم انشاءاللہ موٹیویشن لیں گے۔ یہ ایک امریکن امپوسٹر تھا، یعنی کہ اس کو آپ آسان الفاظ میں دھوکہ باز کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام تھا فرڈیننڈ ڈیمارا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے فیک آئیڈینٹیز کے ساتھ مختلف پروفیشنل آئیڈینٹیز اس نے اڈاپٹ کی اور مختلف جگہوں پہ جا کے اس نے کام کیا۔ اب تقریباً 10 سے زیادہ اس نے آئیڈینٹیز چینج کی اور ایز اے پروفیشنل آپ کو شو کیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کام کیا۔ جو اس میں سے سب سے زیادہ اس کی مشہور آئیڈینٹی تھی جس میں یہ پکڑا بھی گیا تھا، وہ یہ تھا کہ کورین وار کے دوران یہ وہاں پہ ایک نیول سرجن بن کے گیا اور وہاں پہ اس نے تقریباً 16 جو جنگ کے زخمی مریض تھے ان کی اس نے سرجری کی، ایک چھوٹی موٹی کوئی ایک کتاب دیکھ کے سرجری کی، تو ان 16 بندوں کی اس نے سرجری کی اور وہ 16 کے 16 ٹھیک بھی ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ ایک جگہ پہ سول انجینئر بن کے رہا، وہاں پہ اس نے کام کیا۔ ایک جگہ پہ یہ لا انفورسمنٹ آفیسر بن کے رہا، وہاں پہ اس نے کام کیا۔ ایک دفعہ بلکہ ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کبھی جیل میں بھی گئے ہیں، تو اس نے کہا ہاں جی 1-2 سال میں جیل میں رہا ہوں۔ تو بعد میں پوچھا کہ کس کیس میں گئے تھے، تو اس نے بتایا کہ میں وہاں پہ پریزن وارڈن بن کے گیا تھا۔ مطلب اس نے پریزن وارڈن بن کے بھی ایک عرصہ 2-2.5 سال اس نے وہاں پہ بھی کام کیا۔ پھر اس نے ڈاکٹر آف سائیکالوجی بن کے ایک جگہ کام کیا، پھر اس نے ایک جگہ لائر بن کے کام کیا، ایک جگہ اس نے ایڈیٹر بن کے کام کیا، ایک جگہ اس نے کینسر ریسرچر بن کے کام کیا اور ایک جگہ اس نے ٹیچر بن کے بھی کام کیا۔ ٹیچر بننے جہاں پہ یہ ٹیچر بنا، فیک ٹیچر، وہاں پہ اس کو کوئی میرا خیال ہے 6 ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بندہ، یعنی اس کے اوپر اس کے پھر جب یہ بعد میں مشہور ہو گیا، پہلے تو یقیناً اس پہ کیس بنے، لیکن وہ جو نیول کیس تھا جس میں یہ پکڑا گیا، وہ لمبا واقعہ ہے کہ یہ کس طرح پکڑا گیا۔ تو لیکن جب وہاں پہ یہ پکڑا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ تو اچھا کام ہے، ہمارے 16 بندوں کی جان بچ گئی کیونکہ وہاں پہ کوئی سرجن اس ٹائم اویلیبل نہیں تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے زیادہ اس بندے نے کام کیے، تو یہ اتنا مشہور ہو گیا، اس کے انٹرویوز بھی ہوئے۔ یہ بندہ اس طرح سے کام کرتا تھا کہ یہ بیلیو کرتا تھا کہ یہ جس پروفیشن میں بن کے جا رہا ہوں، اصل میں میرا ہے ہی یہی پروفیشن، اور اس کو اتنا یقین ہوتا تھا کہ تھوڑی سی پریکٹس سے یہ وہاں پہ جا کے کام کرتا تھا، اور کبھی بھی یہ اپنے اس پروفیشن میں ناکامی کی بنیاد پہ نہیں پکڑا گیا۔ یہ جب بھی پکڑا گیا اپنی آئیڈینٹی شو ہونے پہ پکڑا گیا۔ اب دیکھیں، میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کوئی اس طرح کا کوئی غلط کام شروع کر دیں، لیکن ہم اس کی زندگی سے ایک بڑا پازیٹیو میسیج لے سکتے ہیں۔ وہ میسیج کیا ہے کہ ایک شخص جو کسی فیلڈ کا کوئی اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، کوئی لائسنس نہیں ہے، اور وہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے اور وہاں پہ 1-2 سال، یہ نہیں کہ 1-2 دن یا 1-2 ماہ، 1-2 سال تک وہاں پہ کام کرتا رہتا ہے، اور وہ کام بھی صحیح کرتا رہتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی سی مشکل آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ اب ہوتا کیا ہے، جو ہم اس سے پازیٹیو میسیج لیں گے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اکثر پڑھائی کے دوران یا جاب کے دوران کچھ چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، کوئی نئی سکل سیکھنی پڑتی ہے، کوئی ٹیکنیکل بات سمجھنی پڑتی ہے، تو ہم بعض اوقات اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کام مجھ سے میرے بس کا نہیں ہے، میرے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، شاید میں یہ کر نہیں سکتا، یا شاید میں غلط پروفیشن میں آ گیا ہوں، مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے تھا۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ درست ہے بات کو، آپ کو اپنا ایپٹیچیوڈ فائنڈ کرنا چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے۔ آپ اس کے لیے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، یا کہیں بھی جہاں سے آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ مل سکتی ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ آپ یہ اس چیز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریئل ایپٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے، یعنی آپ کون سا کام زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ زیادہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ زیادہ اچھا ٹیچر بن سکے، اور ایک بندہ اگر بہت اچھا ٹیچر بن سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ ایک بہت اچھا انجینئر بن سکے۔ ہر بندے کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن بنیادی صلاحیتیں سب کی تقریباً سیم ہیں، تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے جس میں آپ بہت بہتر انداز سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک پروفیشن میں آ گئے، اب آپ اس میں کام بھی کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی مشکل آنے پہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا، تو یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور اس سے آپ اپنی زندگی میں ناکام ہوں گے، یا آپ کو بعض کا لوگ اپنا پروفیشن چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے کافی ساری پرابلمز آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو بنیادی ذہانت ہے، جسے ہم جیسے ہم جس کو آئی کیو بھی کہتے ہیں، یا جو یادداشت ہے جسے ہم میموری بھی کہتے ہیں، وہ تقریباً جو نارمل لوگ ہیں ان سب کی برابر ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ فرق بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں بہت جینیس ملتے ہیں، کچھ ہمیں ذرا تھوڑے ذہنی طور پہ کمزور بھی ملتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ذہانت کی اور یادداشت کی جو ابیلٹی دی ہوتی ہے وہ تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یقین کریں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اور صرف آپ نہیں، کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اگر دوسرے وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اپنا ایپٹیچیوڈ ضرور فائنڈ کریں، اور ایک جو کہ آپ پروفیشن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کو ضرور چوز کریں، لیکن جب آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اب ہمت نہ ہاریں۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاید یہ جو آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے، یا آپ اس کی پریکٹس نہیں کر پا رہے۔ جب آپ ٹائم دیں گے، پریکٹس کریں گے، بار بار کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آخرکار آپ چیزوں کو سیکھ جائیں گے۔ جب کوئی نیا چیلنج آئے تو یہ مت سوچیں کہ شاید میں یہ کر نہیں سکتا۔ یہ جو کوٹیشن ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اس پہ آپ عمل کریں، آپ اس کام کو بار بار کریں، بار بار سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب بار بار کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح سے آپ اپنے پروفیشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب خواتین و حضرات، اگر آپ ہم سے کاؤنسلنگ لینا چاہیں، کیریئر کاؤنسلنگ لینا چاہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔